बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब राजा कफ़ील अहमद साहब और एजाज़ अब्बासी साहब। आज हम बात करेंगे चौधरी मोहम्मद अज़ीज़, साबिक़ सीनियर वज़ीर आज़ाद कश्मीर की एक बड़ी सियासी शख्सियत, बानी ज़िला हवेली। आज उनकी पहली बरसी थी। इस मौका पर हवेली फॉरवर्ड कोटा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की और वफाकी वज़ीर अमूर मज़हबी अमूर जनाब चौधरी सरदार यूसुफ साहब उसमें तशरीफ़ लाए। मियाँ जावेद लतीफ़ साबिक़ वज़ीर हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, वो तशरीफ़ लाए। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर से मुस्लिम लीग नून की क़यादत उसमें शरीक हुई। एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, इस पर हम बात करेंगे। और हम चौधरी मोहम्मद अज़ीज़ साहब की खिदमात को, जो उन्होंने अवामी खिदमात की, जो सियासी खिदमात थी उनकी, जो ज़िला हवेली के हवाले से, और जो आज़ाद कश्मीर के रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए उनकी खिदमात थी, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के सदर ने वहीं पे ख़िताब करते हुए एक बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर को NFC अवार्ड से दिए जाने वाले और वफाकी महसूलात से दिए जाने वाले हिस्से की मुखालफत की है। इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे आज जो रावलाकोट में दिन भर हालात कशीदा रहे, वो क्या, उसकी वजह क्या थी। अवामी एक्शन कमेटी ने मुजफ्फराबाद में भी और रावलाकोट में भी इजलास बुला लिया। वहाँ उनके रहनुमा जनाब शौकत नवाज़ मीर साहब मुजफ्फराबाद में, और रावलाकोट में जनाब उमर नज़ीर साहब, इन्होंने आज खिताब भी किए अपने जो लोग थे उनके, उनसे हम इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब एजाज़ अब्बासी साहब। एजाज़ अब्बासी साहब, सबसे पहले तो हम जनाब चौधरी मोहम्मद अज़ीज़ साहब को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। उनकी जो सियासी खिदमात थी, उनकी जो अवामी खिदमात थी, ज़िला हवेली के लिए वो बानी ज़िला हवेली कहा जाता है उन्हें। इसके अलावा उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून का दौर हुकूमत था, उस दौरान उन्होंने आज़ाद कश्मीर में जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके लिए बड़ा उन्होंने काम, वो वज़ीर मवासलात थे तो उन्होंने बड़ा काम किया था। तो उस पर हम उन्हें खराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं। और आज जो सियासी इज्तिमा हुआ, किस नज़र से आप देखते हैं ये सियासी इज्तिमा जो था, इसमें जो उनके बेटे इंजीनियर मोहसिन अज़ीज़ साहब हैं, उनके आप सियासी मुस्तकबिल के बारे में क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया राठौर साहब। चौधरी अज़ीज़ साहब, अल्लाह उनको गरी करे, मत करे, उनको बिल्कुल खराज तहसीन उनका बनता है। इसलिए नहीं, दो तीन हवालों से बनता है। एक तो वो बहुत शानदार मुतारक सियासी कारकुन थे, और चौधरी अज़ीज़ साहब जब सियासत में आए तो उससे पहले हवेली वालों के बारे में एक तासर था कि मुमताज़ राठौर साहब मरहूम बहुत बड़े आदमी थे, बड़ी शख्सियत के मालिक थे। वो उससे पहले वज़ीर आज़म बन चुके थे, उससे पहले सीनियर वज़ीर बन चुके थे, उससे पहले पार्टी के सदर पीपल पार्टी के बन चुके थे। तो एक तासर था कि ये जो फॉरवर्ड कोटा है, वहाँ मुमताज़ राठौर साहब के मुतबादल जो दूसरे लोग रहते हैं, क़यादत कोई नहीं है। तो उससे पहले आपको याद होगा जब चौधरी अब्दुल अज़ीज़ साहब 1985 में जब मुमताज़ राठौर साहब इलेक्शन नहीं लड़े तो MLA बने थे, और उनके बारे में ये था कि वो अब्बासपुर के हैं, दूसरे हल्के से हैं, और फॉरवर्ड कोटा वालों को अपना मकामी बंदा नहीं मिल रहा था, इनकी कोई रिश्तेदारी या ससुराल या कोई इस तरह का था। बाद में हमने देखा कि चौधरी अज़ीज़ साहब सामने आए, हालांकि वो जिस्मानी लिहाज से एक हाथ से माजूर थे, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने सियासी रोल प्ले किया, और अपने आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने सही मानों में अपनी एक साबित किया, एक सियासी वर्कर होने का वो किया। तो लोग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और हुकूमतें उन्हें कंसिडर करने में मजबूर हो गई। उनको थोड़ा वक्त मिला है, लेकिन जितना वक्त मिला मैं समझता हूँ भरपूर उन्होंने कोटा वालों के लिए काम किया है। उन्होंने ज़िला बनवाया, और बिल्कुल वो बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि जो आज़ाद कश्मीर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक तासर था, फॉरवर्ड कोटा का नाम सुनकर पहले लोगों को ठंडा पसीना आ जाया करता था कि वहाँ पहुँचे 10-10, 12-12, 13-13 घंटे लगते थे। आज हालत ये है कि कश्मीर में मजमूई तौर पर जो बैनुल-ज़िलाई रोड्स थी, जो पिंडी इस्लामाबाद से मिलाने वाली सारी खराब थी। ये भी इस दौर में ये सारी खराब थी उन्हीं के दौर में। लेकिन खास कर पुंछ डिवीजन के जो 2-3 अजला हैं, उनमें ज़लज़ले के बाद जो शानदार सड़कें बनी हैं, अगरचे वो पैसा तो ज़ाहिर वर्ल्ड दिया था एशियन बैंक ने उसमें हवाले से, लेकिन चौधरी अज़ीज़ साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पूरी पहरेदारी करके एक एक सड़क पर काम करवाया। और अब पोजीशन यह है कि 4-5 घंटों के अंदर, कुछ 6 घंटों में मेरे हाल में, या 5.5 घंटों में लोग यहाँ से फॉरवर्ड कोटा पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ उन्होंने एक बड़ा एक मजबूत नेटवर्क कायम किया, वहाँ अदालतें बनवाईं। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि मुमताज़ राठौर साहब को तो लंबी ज़िंदगी नहीं मिली, वो तो उसके बाद फोत हो गए। लेकिन जब जो उनके वर्सा या लेगेसी लेकर सामने आए, उन्होंने भी और उन्होंने मिलकर, अगरचे इनकी मुखासमत आप में ज़रूर रही, लेकिन कोटा की जो तामीर और तरक्की थी, कोटा जो पसमानदा इलाका एक सबर होता था, उसको आगे बढ़ाने में दोनों ग्रुपों ने अपने बिल्कुल काम किया है।
चौधरी अजीज़ साहब के मंसूबों को फैसल राठौर साहब ने आगे बढ़ाया, फैसल राठौर साहब के मंसूबों को चौधरी अजीज़ साहब ने आगे बढ़ाया, और चौधरी अजीज़ साहब ने बहुत सारे फैक्टर में कुछ अदाफी काम किए हैं जो उनके कैरियर में रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज बजा तौर पर उन्हें 1 साल गुजर गया, खराज तहसीन पेश करना चाहिए, खराज अकीदत पेश करना चाहिए। इसीलिए बाहर से 2 वफाकी मिनिस्टर सतह के लोग गए हैं, और ये ज़ाहिर है उन्हें खराज अकीदत पेश करने के साथ साथ मोहसिन अजीज़ साहब का एक सियासी शो भी है, आपको पता है। एक तो बरादरी भी उनके पास माशाल्लाह है, फिर उनके वालिद की एक लेगेसी है जिसको वो लेकर आगे चलेंगे। इलेक्शन का माहौल आज़ाद किस्म में बन रहा है, और मैं समझता हूँ कि जीत हार तो ज़ाहिर है वोटों से ही होगी, और जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, एक वोट से जीत हार हो जाती है। लेकिन मजमूई लिहाज से चौधरी अजीज़ साहब जो लेगेसी छोड़ कर गए हैं फारूक कोटा के अंदर, मैंने खुद जाकर प्रैक्टिकली भी मैं 1-2 दफ़ा जब फारूक कोटा गया हूँ तो मैंने देखा है कि मोहसिन अजीज़ साहब ने लोगों के साथ उसी तरह राब्ते बरकरार रखे हुए हैं, अपनी एक नौजवानों की टीम बनाकर जिस तरह चौधरी अजीज़ साहब ने किए थे। और मैं समझता हूँ कि ये आज का दिन उनका एक सियासी शो भी था जो काफ़ी कामयाब रहा है। लेकिन इस सियासी शो से बढ़कर हम ये कहते हैं कि ये चौधरी अजीज़ साहब को खराज अकीदत, वैसे सियासी कारकुन तो बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं किसी भी माशरे के अंदर, ये पूरे ये मुल्क का, रियासत का, माशरे का एक असासा होते हैं। लेकिन चूँकि ज़ाहिर है ये एक मुकाफ़ात अमल है, अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है मखसूस ज़िंदगी रखी हुई है, उसके बाद ज़ाहिर है एक यानी आंखें बंद हो जानी हैं। लेकिन जो बंदा अच्छे काम कर जाए उसे अच्छे अल्फाज याद रखे जाते हैं। अब चौधरी अजीज़ साहब को कोटा के लोग, मैं समझता हूँ जिस तरह मुमताज़ राठौर साहब को याद रखते हैं, चौधरी अजीज़ साहब को कोटा के लोग एक अरसे तक याद रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा राजा खलील साहब, आप क्या कहते हैं इसी हवाले से? देखें, आज चौधरी अजीज़ साहब की पहली बरसी थी और भरपूर तरीके से उनका फंक्शन हुआ, और चौधरी मोहसिन अजीज़ ने आज फिर साबित किया कि उनका जो इंतखाब यानी इससे कबल वो पहली उनकी एंट्री हो चुकी है, जलसा उन्होंने किया था, हाँ, और शानदार था वो भी, और ये भी बड़ा शानदार। आज भरपूर तरीके से उन्होंने, लेकिन आज जो उनका खिताब था वो भी बहुत यानी उन्होंने भरपूर तरीके से लोगों यानी फिर अपने हल्के की नुमाइंदगी की। और जिस तरह एजाज अब्बासी साहब ने कहा कि चौधरी अजीज़ आज़ाद कश्मीरी सियासत में अपना मुकाम रखते थे, और मुख्तसर सी ज़िंदगी में और मुख्तसर से सियासी सफ़र में उन्हें भरपूर अपना रोल अदा किया। और जो सियासत में जो जोड़ तोड़ की सियासत होती है, जो पार्लियामानी निज़ाम, उन्होंने भरपूर किरदार अदा करके अपने हिस्से का अपने हिस्सा डालकर वो मतलब इस यानी दुनिया से गए। अभी याद है राठौर साहब के, हम आज की इस दिन की ये मुनासबत से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला यानी चौधरी साहब की जो आखिरत के मनाज़िल हैं, उनके मामलात हैं, उनमें आसानियाँ करें। अभी याद है वहाँ जो वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर, वो वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ साहब, और यानी जावेद लतीफ़ साहब, शाह गुलाम कादर साहब, और मुस्लिम लीग नून जो आज़ाद कश्मीर कारकुनों की बड़ी तादाद ने आज वहाँ इसमें जो शिरकत के फंक्शन में, और उसमें जो वफाकी वज़ीर साहब ने जो ख़िताब किया, उन्होंने जो हल्के के अवाम या जो हवेली के लोगों से कहा कि आपका काम है कि जो यानी चौधरी अजीज़ का मिशन है, इसकी तकमील का एक ही रास्ता है कि आप इनके जो बेटे फर्जंद हैं, जो इनके जानशीन हैं, इनको आज़ाद कश्मीर असम्बली में भेजें, और आप इनको असम्बली में भेजें। और फिर उन्होंने साथ ये भी इस तवक्को का इज़हार किया कि जो आज़ाद कश्मीर के आने वाले इलेक्शन है उससे मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी बुनियाद पर इलेक्शन जीतेगी, हुकूमत बनाएगी, और तमीर तरक्की का हम सफ़र वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को फ़ंड दी, और हमने भरपूर तरीके से आज़ाद कश्मीर की जो हमने वहाँ पर अपना किरदार अदा किया। जो मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर साहब ने उस जो आज अपनी ख़िताब में उन्हें 2-3 अहम बातें की हैं। एक तो उन्होंने इंकशाफ किया है कि जो NFC अवार्ड में जो आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी, और फिर जो मंगला डैम से जो पानी का इस्तेमाल है, इस पे उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने एक बार फिर एतराज़ उठाया। चलो ये इस पे बात करेंगे, लेकिन जो चौधरी अजीज़ साहब की खिदमत के बारे से, या इंजीनियर मोहसिन अजीज़ की आप क्या समझते हैं? उन्होंने सियासी कैरियर का आगाज़ किया, तो क्या समझते हैं कि वो अच्छा मुकाबला दे पाएंगे? भरपूर मुकाबला देंगे। यानी 1 साल के दौरान जिस तरह के साथ उन्होंने यानी आपको याद होगा राठौर साहब कि चौधरी अजीज़ साहब ने अपनी ज़िंदगी में यानी किसी बेटे को साथ नहीं रखा, यानी किसी को अपना यानी पीछे यानी नहीं रखा उन्होंने। यानी जिस तरह हर सियासी आदमी करता है कि पीछे अपने भाइयों को रखता है, अपने जो बेटों को रखता है, तो चौधरी अजीज़ साहब ने अपने बेटों को नहीं यानी मुदाखलत नहीं करने दी, मामलात अपने कंट्रोल में रखे। और उसके बावजूद जब उनके इंतकाल के बाद चौधरी मोहसिन अजीज़ को जब वहाँ पर मौका मिला, तो उन्होंने उस कमी को जो है ना
یعنی اپنے کارکنوں کو، حلقے کے لوگوں کو بھرپور طریقے سے نمائندگی دی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو محسن عزیز نے گزشتہ 1 سال کے دوران جس طرح کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھا ہے، نوجوانوں کو ٹیم بنائی ہے، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ان کے لیے حالات سازگار ہیں. یعنی جو آزاد کشمیر آنے والے حالات ہیں تو محسن عزیز کے لیے سازگار ہیں. ابھی ہم آتے ہیں کہ جو شاہ غلام قادر صاحب نے شاہ غلام قادر یہ جو انہوں نے انکشاف کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے اس نے اعتراض کیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی قیادت سے مطالبہ کیا ہے، ایک تو وہ اپنی پوزیشن اس کے اوپر کلیئر کریں کہ جو NFC ایوارڈ اور جو منگلا پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی قیادت سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے. شاہ غلام قادر ہاں، شاہ غلام قادر صاحب نے کہ نہیں کوئی سیاسی اسٹنٹ تو نہیں، انہوں نے یہ کوئی سیاسی یہ تو اسٹنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو وضاحت کرنی چاہیے. نہیں، نون لیگ یعنی کی طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو وضاحت کرنی چاہیے. ظاہر ہے مسلم نون آزاد کشمیر کے صدر کا جلسے میں خطاب ہے اور وہ بھی فیصل راٹھور صاحب کے حلقہ انتخاب ہیں. وہاں وہ طاقتور وزیر ہیں، انوار الحق حکومت میں وزیر بلدیات ہیں اور بھرپور وزیر ہیں ان کے. یعنی سارے معاملات میں یعنی فیصل راٹھور کا کلید یعنی اس کا اچھا اہم جو کردار ہے. اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی قیادت اس کی وضاحت کرے. اور پھر انہوں نے سندھ حکومت سے انہوں نے کہا اس سے پہلے بھی، یہ نہیں کہ ابھی کر رہا ہے، اس نے کہا اس سے پہلے بھی یعنی گزشتہ یعنی آپ یوں کہیں کہ 20 سالوں کے دوران جب بھی کوشش ہوئی کہ آزاد کشمیر کو منگلا ڈیم سے پانی دیا جائے یا NFC ایوارڈ میں آزاد کشمیر کی نمائندگی ہو، تو سندھ نے سب سے پہلے اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ یہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے اور آزاد کشمیر کے عوام سے کہا کہ ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ ان کی وفادار کون ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا مسلم نون ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو موجودہ حکومت انوار الحکومت کو بھی چارج شیٹ کیا کہ یہ جو حکومت ہے یہ اس کو بالکل یعنی اس کے اوپر عوام عدم اعتماد کر چکے ہیں اور حکومت کی پرفارمنس سے بھی انہوں نے اس کے اوپر سخت متوجہ تنقید کی ہے. اور آج تو ابھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے وضاحت کر رہی ہے کہ کیا واقعی کوئی یہ معاملہ ایجنڈے میں شامل ہے NFC ایوارڈ کے حوالے سے یا منگلا ڈیم سے پانی کے حوالے سے آزاد کشمیر موجودہ حکومت ہے، کیونکہ اتحادی حکومت ہے، مخلوط حکومت ہے. چودھری انور الحق جس سے مسلم نون بھی شامل ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہے. اور یہ معاملہ سنجیدہ معاملہ ہے کہ ظاہر آزاد کشمیر کا حق ہے اور اگر آزاد کشمیر کے حق میں اگر کوئی صوبہ رکاوٹ کرتا ہے تو اس کے اعلیٰ سطح پہ اس کا نوٹس ہونا چاہیے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کی وضاحت کرے. اچھا اعجاز صاحب، یہ جو معاملہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جیسے راجہ کفیل صاحب نے کہا کہ ماضی میں بھی وہ اعتراض کرتے رہے، وجہ کیا، کیوں پیپلز پارٹی یا کیوں صوبہ سندھ اعتراض کرتا ہے؟ یہ ایک سمجھنے والی بات ہے راٹھور صاحب. ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا فاروق ادر صاحب نے ایک دعویٰ کی تھی کہ میں نے میرپر کے لیے پانی مانگا، 613 کیوسک پانی مانگا، بلکہ تھوڑا سا. تو سندھ والوں نے، سندھ کے وزیر اعلیٰ اس وقت قائم علی شاہ صاحب تھے، انہوں نے اعتراض کر دیا کہ ہم آپ کو پانی نہیں دیتے، ہمارا اپنا پانی نہیں پورا ہوتا. تو غصے کا اظہار کر رہے تھے کہ پانی ہمارے علاقوں سے جاتا ہے اور ارسا اور NFC اور پاکستان کے وہ مالیاتی ادارے جو جہاں وسائل تقسیم ہوتے ہیں اور معاصل تقسیم ہوتے ہیں ہماری نمائندگی نہیں ہے. اب ہمیں اور GB والوں کو انہوں نے رکھا ہوا ہے وفاق کے زیر انتظام. ان اداروں میں 4 صوبوں کی نمائندگی ہے. جو معاصل کٹھے ہوتے ہیں ملک کے اندر اس کا ایک 52% یا کوئی جتنا صوبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور باقی جو 4 صوبوں میں اور جو باقی ہے 48% یا 52% میں تھوڑا مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے، جو بھی وفاق کو دے دیا جاتا ہے. وفاق اس سے اپنے ڈیفنس کے خرچے، وفاق اس سے اپنے فیڈرل کے جو ADP ہے وہ پورے کرتی ہے اور ساتھ آزاد کشمیر اور GB کو بھی وفاق نے پیسے دینے ہیں. اب سندھ والوں نے شاید اعتراض یہ کیا تھا پچھلی بار کہ آپ آزاد کشمیر اور GB کو اگر NFC میں شامل کرتے ہیں تو اس وقت وفاق اپنے پیسوں سے ان دونوں کے لیے ڈیولپمنٹ مد میں اور نان ڈیولپمنٹ مد میں جو کچھ دے رہا ہے وہ کاٹ کر آپ صوبوں کے حصے میں ڈالیں اور اس کے بعد آزاد کشمیر اور GB کو شامل کر لیں. بات ویسے سمجھ آتی ہے کسی حد تک کہ دیکھیں نا، وفاق کہتا ہے جی کہ میرے پاس جو فنڈز کا حصہ مختص ہے کنکرنٹ لسٹ میں وہ تو میرے پاس رہے، جو صوبوں کے لیے حصہ مختص ہے اس میں 2 صوبوں کو اور ڈال دیا جائے، 2 مزید یونٹ بیچ میں ڈال دیے جائیں. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یونٹ اگر ڈالتے ہیں تو ان یونٹوں کو وفاق اپنے حصے سے جو چیز دے رہا ہے وہ کاٹ کر وہ مائنس کر کے ان صوبوں کے حصے میں ڈالے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اب دوسرا ارسا رہا، ارسا میں ہماری نمائندگی نہیں ہے. ظاہر ہے پانی کی تقسیم کے جب فورم ہوتا ہے تو اس میں آزاد کشمیر کی نمائندگی نہیں ہے، وہاں GB کی نمائندگی نہیں ہے، وہاں ہماری نمائندگی وفاقی پاکستان خود کرتا ہے، یعنی وزیر اعظم پاکستان یا وفاقی وزراء میں سے جو بھی متعلقہ وزیر ہوگا وہ کرے گا. اب دیکھیں نا، یہی تو آزاد کشمیر والوں کے لیے اور GB والوں کے لیے ایک سوال ہے کہ
एक अरसा गुजर गया, 60 70 80 साल गुजर गए, हमारी जो मुतनाज़ा हैसियत है वो भी अपनी जगह बरकरार है, उसमें भी कोई रद्दोबदल फ़िलहाल पाकिस्तान की सतह पर तो नहीं आई। लोगों ने अब इसीलिए ये मुतालबा शुरू कर दिया है कि आप पाकिस्तान के आइन के अंदर ये तरमीम करके आज़ाद कश्मीर और GB की मसला कश्मीर के नुक्ता नज़र से मुतनाज़ा हैसियत को बरकरार रख कर को आइनी शिक शामिल करें, और वो ताकि मुतासर न हो तो शिक शामिल करने के बाद इस तरह के इदारों में आज़ाद कश्मीर और GB के नुमाइंदों को बैठाएं ताकि वहां बरह रास्त हम अपना केस लड़ सकें। लेकिन ये अभी मेरे ख्याल में ये जो मुझे इस पूरी कहानी का वैसे पता नहीं है, ये कफील साहब ने नया इंकशाफ किया है कि शाह गुलाम कादर साहब ने बात की है। अब वफाक पाकिस्तान ने शायद तजवीज़ पेश की हो या पंजाब ने तजवीज़ पेश की हो कि आज़ाद कश्मीर GB वालों को नुमाइंदगी दे दें, तो सिंध चूँकि छोटा सूबा है, बलूचिस्तान चूँकि छोटा सूबा है, उनको पहले ही वसाइल कम मिलते हैं, अगरचे वसाइल आबादी और रकबे दोनों की बुनियाद पर मिलते हैं, मतलब वसाइल बराबर तकसीम नहीं होते, वहाँ जो हिस्सा उनका इन दोनों की बुनियाद पर बनेगा वही बनेगा। लेकिन मेरे ख्याल में कोई टेक्निकल बुनियाद पर एतराज़ किया गया, ये हो नहीं सकता कि सिंध हमारा मुखालफ हो, बलूचिस्तान हमारा मुखालफ हो, KP वाले हमारे मुखालफ हों, ये हो नहीं सकता, कोई टेक्निकल रीजन होगी। ये भी हो सकता है शाह गुलाम कादर साहब ने एक इलेक्शन स्टंट माहौल बनाने के लिए बुनियादी तौर पर कोटा में जाकर खिताब करने का मकसद यही था कि उन्होंने एक वहाँ ऐसी चीज छोड़ी है, ऐसी चीज माहौल बनाने के लिए उन्होंने ऐसी यानी मतलब वो चीज लॉन्च की है जिस पर डिबेट होगा। अब ये बात तो ज़ाहिर है उनको वज़ाहिद करनी चाहिए ना, कि वज़ाहिद करनी चाहिए कि असल में हुआ क्या है सारा। इसमें एक नुकता आता है कि अगर NFC अवार्ड में कोई आइनी प्रॉब्लम है, यानी कोई रुकावट है कि आज़ाद कश्मीर और GB मुतनाज़ा इलाके हैं, तो लिहाजा इन पाकिस्तान के आइनी अदारों में अगर हम आज़ाद कश्मीर या GB को नुमाइंदगी देते हैं, शायद मसला कश्मीर मुतासर होगा, या ये कहा जाएगा कि यानी आज़ाद कश्मीर GB पाकिस्तान में मर्ज हो गए। तो यानी इस पे तो डिबेट हो सकता है, मुस्बत मनफी पहलुओं पे बहस हो सकती है। लेकिन मंगला डैम से जो कश्मीर की हदूद में बना हुआ है, वहाँ क्या कश्मीर उसका पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते? उसमें क्या देखो, उसमें क्या मसला है? अगर 613 क्यूसेक के जो आज़ाद कश्मीरी हुकूमत पिछले मुझे याद है वो फिगर यानी फारूक अदर साहब ने इस्तेमाल किया था कि 613 क्यूसेक, और मंगला डैम तोसी जब हुई है, मंगला डैम तोसी में ये शामिल ही है, शिक शामिल है जो मंगला डैम तोसी हुई, जिसमें तय हुआ कि आज़ाद कश्मीर लोगों को क्या सहूलियात मिलेंगी। उसमें मंगला डैम तोसी उस सिकंदरियात के दौर में यह मायदे में शिक रखी गई थी कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर के अवाम को, इस मीरपुर के बिब्बर के लोगों को 613 क्यूसेक है उनको पानी दिया जाएगा। कौन से? इस मायदे की शिक है। अब उस मायदे पे इतने अरसे से अमल दरमल नहीं हो रहा, तो ये तो जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। इस पर सिंध हुकूमत का एतराज़ बिला जवाज़ है। अगर सिंध एतराज़ करता भी है, सिंध हुकूमत एतराज़ करती भी है, उसको बिला जवाज़ है। तो जो NFC के मामला हैं, जैसे एजाज अबाई साहब ने कहा कि ये तो बार बार यानी मंजूर गिलानी साहब तो इसके ऊपर कई दफ़ा इसके ऊपर आर्टिकल लिख चुके हैं कि जो आज़ाद कश्मीर के आइनी मामलात हैं, जब पाकिस्तान की आइनी अदारों में, पाकिस्तान के में जब आज़ाद कश्मीर की GB की नुमाइंदगी नहीं होगी, तो सारा ये मसाइल उस वक्त तक ये मसाइल चलते रहेंगे, मज़ीद बढ़ते रहेंगे। इनका एक ही हाल ये है कि पाकिस्तान का जो आइन है, अब राठौर साहब जो पाकिस्तान का आइन है, उसकी दफ़ा 257 के तहत है आज़ाद कश्मीर की एक पर मुश्तमिल, यानी उसकी वजाहत है कि ये जो GB और आज़ाद कश्मीर पूरा रियासत जम्मू कश्मीर ये मुतनाज़ा इलाका है, और जब ये पाकिस्तान के साथ इलाक़े का फ़ैसला करेंगे तो फिर इनसे पूछा जाएगा कि ये पाकिस्तान के साथ किस तरह का अपना रिश्ता कायम करना चाहते हैं, सूबा बनना चाहते हैं, मर्जून होना चाहते हैं। तो ये एक सतरी में तो उसमें कई लोगों ने बार बार ये मुतालबा आता रहे, इसी 257 शिक को 1 2 3 4 करके उसमें तशरीह कर दी जाए कि जो आइन की शिक मौजूद है पाकिस्तान उसमें इजाफा कर दिया जाए। जब तक ये मसला कश्मीर हल नहीं होगा तब तक फला अमूर को हम इसको जो डील किया जाए तो यानी ताकि जो आज़ाद कश्मीर के साथ यानी नाइंसाफ़ी हो रही है उसका अजाला हो सके। लेकिन अब ये वक्त आ गया राठौर साहब कि इस टाइम जो इस्लामाबाद में भी सारी जमातें हुकूमत में हैं और आज़ाद कश्मीर भी सारी जमातें हुकूमत में हैं। आज़ाद कश्मीर के कौमी मसाइल हल कराने का इससे बेहतर मौका कोई नहीं होगा। तो मोहतरम शाह गुलाम कादर साहब, चौधरी यासीन साहब और अनवर लाख साहब, बरसर सुल्तान समेत जो आज़ाद कश्मीर पार्लियामेंट यानी जो पार्लियामेंट यानी वो सियासी जमातें हैं, तो आज़ाद कश्मीर के मामले बजाय इसको ये इनके पास बेहतरीन मौका है कि वफाकी हुकूमत के साथ बैठें और बैठ के आज़ाद कश्मीर जितने मसाइल हैं इनको एक ही दफ़ा ताकि हल का रास्ता निकाला जा सके। अच्छा एजाज भाई, अब हम आते हैं रवला कोट में। आज जो सूरत हाल कशीदा रही, तालबात ख़वातीन बाहर निकली रही सड़कों पे, वो गिरफ्तारियाँ जो हुई थी 13 अगस्त की रात को,
اس حوالے سے تو آج کیا ماحول تھا؟ اور عوامی ایکشن کمیٹی نے مظفر آباد میں بھی اور راولہ کوٹ میں بھی اجلاس طلب کر لیا اور پورے آزاد کشمیر میں ایک نیٹ ورک بن چکا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 29 ستمبر سے پہلے حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے ان کو اشتعال دلا کر تاکہ معاملات خراب ہو سکیں پہلے؟ یہ بنیادی طور پر راٹھور صاحب ظاہر ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ طرز عمل ایسا اپنایا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں اس سے پہلے ماحول خراب ہو. یہ معاملہ راولہ کوٹ کا چلا تھا 13 اگست کی رات کو جو راولہ کوٹ میں ایک آزادی کا جشن ہوا تھا. اس میں والی بال کے میچ کے دوران کچھ لڑکوں نے نعرے مار دیے, اوپر سے نعرے مارے گئے, پھر ہنگامہ آرائی ہو گئی, پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا, 41 لوگوں نے گرفتار کیے اور ان میں سے 31 لوگوں کو بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا, ان کو یعنی وہ نکال دیا تھا اس FIR پرچے میں سے. پھر جو باقی لوگ بچ گئے ان میں سے 3-4 لوگوں نے کل یا کسی وقت میرے حال میں ضمانتیں کروائی, 7 لوگ ابھی بچتے ہیں. ان کی رہائی کے لیے 2 بار وہ انہوں نے ایک بار ڈیڈ لائن دی, پھر دوسری بار دی, پھر عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مشورے کے ساتھ میرے خیال میں انہوں نے تھوڑی لمبی ڈیڈ لائن دی تھی. یہ 20 یا 21 اگست کو دی تھی اور 29 اگست تک یا 28 اگست تک. جو آج یہ ہوا ہے نوجوانوں نے کیا تھا وہ ہم نوجوان تھے, ان کا عوامی ایکشن کمیٹی سے تعلق نہیں تھا. عوامی ایکشن کمیٹی کا سٹیک ہولڈر بن گئی اس معاملے کی. عوامی ایکشن کمیٹی ظاہر ہے اس میں عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ یہ تھا کہ چونکہ یہ سیویلین ایک ایسا پروگرام کیا گیا ہے جس میں والی بال کا میچ تھا, والی بال میچ کے دوران سارے لوگ چلے گئے, وہاں دونوں طرف سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے, تو اس کو آزاد کشمیر کا ماحول خراب کرنے کے لیے کوئی ہو سکتا ہے کہ سازش ہو, اس کی چھان بین کی جائے. انہوں نے حکومت کو ٹائم دیا, پولیس کو بھی دیا اور ان کو بھی دیا, اور اس پر آج پھر عوامی ایکشن کمیٹی نے نہیں کیا, ڈیڈ لائن دی انہی لوگوں نے دی تھی. آج ڈیڈ لائن پوری, جی ہاں ورثہ تھے, آج ڈیڈ لائن فرنٹ والوں نے اس کے خلاف مظاہرے شارے کیے تھے. آج جب انہوں نے وہ کیا تو خواتین نے ان کے حمایت میں مظاہرہ کیا, وہاں پھر ایک جلوس انہوں نے نکالا. چونکہ رہائی نہیں ہو رہی تھی تب انہوں نے ایک جگہ کہیں کیمپ لگا کر دھرنا دے دیا. بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے کا پروگرام نہ لیا, بھوک ہڑتالی کیمپ انہوں نے لگایا, دھرنا دیا, تو پولیس نے حملہ آور ہو کر پہلے میرے خیال میں عوامی ایکشن کمیٹی اور ان لوگوں نے جو جلوس نکال رہے تھے ان کے درمیان میں مذاکرات ہوئے اور ان پر اس بات پر آمادہ کیا گیا آپ پرامن رہیں اور احتجاج اگر چھوٹا موٹا جو کرتے ہیں کرنے دیں. پھر پولیس اور ان کے درمیان مذاکرات ہوئے. اب وہ مذاکرات کیوں ناکام ہوئے, کیا چیز ہوئی کیا نہیں ہوئی, اسی دوران انہوں نے ہڑتالی کیمپ لگا دیا. وہ ایک خاص جگہ بیٹھ گئے جہاں کسی کو ڈسٹربنس نہیں ہو رہی تھی. پولیس نے اچانک اس کے اوپر دعویٰ بال کر وہ بول کر ان کا سامان اور دوسرا چیزیں اٹھا کے لے گیا اور کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور لاٹھی چارج. اور عوامی ایکشن کمیٹی نے اس کے خلاف مظفر آباد میں بھی اور یہ راولہ کوٹ میں بھی کوئی ہنگامی اجلاس بلایا اور ابھی اعلامیہ جاری ہونا تھا تو ہم تو پروگرام میں بیٹھے ہوئے, ہم اعلامیہ سن نہیں سکے. تو یہ صورتحال ہے اس سے پہلے ہی خراب. حکومت اصل میں ڈنڈے کے زور پر طاقت کی بنیاد پر تھوڑا سا 29 ستمبر سے پہلے ہی ٹیسٹ کرنا چاہ رہی ہے اور لوگوں کو تھوڑا دبانے کی کوشش کر رہی ہے. اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئی تو اس کے اثرات 29 تاریخ کی وہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر جائیں گے اور یہاں اگر ان کو راستہ روک لیا گیا تو پھر صورتحال دوسری ہوگی. تو یہ میرے خیال میں اس طرح کا ظاہر ہے, آپ کو پتہ ہے طاقتور جو ہوتا ہے وہ پھر ظاہر ہے کسی کے نام مذاکرات کی بات سنتا ہے, نہ وہ کسی کے اس میں ڈسپلن کے اندر ہوتا ہے. اس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے, اپنا ایک قانون ہوتا ہے, ڈنڈے اور قانون کا اپنا ایک طریقہ, طاقت کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے. اسی کے تحت یہ نظام چل رہا ہے, یہ سسٹم چل رہا ہے. تو اس لیے راولہ کوٹ میں صورتحال خراب ہے, وہاں پوزیشن خراب ہو سکتی ہے. اس لیے اعلیٰ حکام کے لیے لازمی ہے, ضروری ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور مزید کسی انتشار سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نکالیں. اچھا راجہ کفیل صاحب, یہ جو آپ کی گہری نظر ہے راولہ کوٹ کے ایشوز پہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت چاہتی ہے کہ اس جو 29 ستمبر کی کال ہے اس کو دبانے کے لیے پہلے لوگوں کو دبانا شروع کر دیا جائے, یہ اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے؟ اچھا دیکھیں, پہلے ہم آتے ہیں کہ جو آج کا جو لاٹھی چارج ہوا یہاں تک نوبت کیوں ہے. جیسے اعجاز ابائی صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ چلا 13 اگست کی رات کو کہ وہاں ایک والی بال میچ ہو رہا تھا اور اس کے دوران دونوں گروپوں کی طرف سے نعرے بازی اور الزام ایک جو مسلم نون یا جو باقی جماعتیں ہیں یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو قوم پرست لوگ ہیں انہوں نے نعرہ بازی کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقیوں کا موقع یہ تھا کہ کیونکہ یہ میچ تھا اور اس میں سب لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا اور اگر کسی نے جشن پاکستان مختلف نظریات کے تو ان کے لیے الگ سا پروگرام رکھتے اور جا کر کسی نے اس سے پہلے تنویر الیاس صاحب فنکشن کرتے رہے اور ڈاکٹر عرفان صاحب کرتے رہے, امجد جلیل صاحب کرتے رہے. اس سے پہلے جتنے بھی اگر اپنی جماعتوں کو لوگوں نے کرتے رہے, راولہ کوٹ کی تاریخ ہے کہ کسی کو دوسرے کے معاملات میں جا کر رکاوٹ نہیں ڈالتے.
یعنی تمام لیکن نظریات یہ ایک عوامی اجتماع یعنی تھا تمام نظریات کے جتنے بھی حامل لوگ ہیں راولاکوٹ میں والی بال کے میچ کے نام پہ یہ اکٹھا ان کا کیا۔ آپس میں اتفاق ہے کہ جو مرضی اگر مسلم کانفرنس جلسہ کرے اس کو جلسہ کرنے کی آزاد ہے، وہ جتنے مرضی نعرے لگائے۔ جتنی مرضی کرے نا، پھر فنکشن اس کا پھر یہ لوگ اس میں سے رکاوٹ نہیں ڈالتے۔ اب ان کا سب کو، اور یہ بالکل ان کا کہنا ہی بجا تھا کہ جب آپ نے ایک میچ رکھ دیا تو جب سول سوسائٹی ساری آئی تھی، سول سوسائٹی کو بھی پتا ہے ہم 13 اگست جشن پاکستان منایا جا رہا ہے، تو ان کو بھی تو پتا تھا کہ جب ہم آپ جدھر نے جا رہے ہیں جب میچ رکھ دیا، جب آپ نے ایک فنکشن رکھ دیا، سب کو بلا لیا، یا تو یہ ہوتا نا کہ یہ فنکشن ہوگا، یہ یعنی جشن پاکستان کا فنکشن وہی تھا نا جشن تو ظاہر وہ نہیں تھا نا راٹھور صاحب نا، وہ جشن پاکستان کا تھا، یوم آزادی کا فنکشن سر وہ نہیں تھا نا، جو میچ تو الگ ہوا نا، میچ میچ اسی میں الگ رکھا ٹورنامنٹ کے ذریعے تھا۔ ہم اس میں ابھی آتے ہیں، جب وہاں سے 40 سے زیادہ لوگ، یعنی تقریباً 40 لوگ جو گرفتار ہوئے، اس میں جا کر ویڈیوز وغیرہ چیک کر کے 30 لوگوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی جو جن کے خلاف پرچے بھی ہوئے تھے ان کو انتظامیہ نے ویڈیوز وغیرہ چیک کر کے تو ان کو انہوں نے جو ملوث نہیں تھے، ہاں ان کو جو چھوڑ دیا۔ اب جو 10 لوگ تھے، 10 میں سے 3 یعنی لوگوں نے ضمانتیں کرا دی۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ نے جو سنگین دفعات لگائے ہیں، چلو یہ تو لوگ اپنی اپنی عدالتوں مقدمات کو فیس کریں گے، آپ نے سنگین مقدمات کیوں لگائے؟ یعنی دہشت گردی جیسے مقدمات لگا یعنی غداری جیسے مقدمات آپ نے کیوں نہیں؟ یہ دفعات آپ واپس لیں، مطالبہ یہ تھا طلباء کا۔ اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو لوگ گرفتار ہیں، یعنی جو ابھی بھی 6 لوگ یعنی 7 لوگ اندر ہیں، طلباء کا کہنا کہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ عام لوگ ہیں، ان کا طالب علموں سے طلباء سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو یعنی طلباء اطاعت کے پلیٹ فارم سے یہ انہوں نے وہاں پر جو بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا ہوا تھا، آج انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ڈسٹرکٹ کمپلیکس کی طرف مارچ کریں گے۔ اعلان یہ تھا طلباء کا کہ آج اگر انہوں نے رہا نہ کیا، یہ دفعات ختم نہ کی، تو یہ طلباء جو بھوک ہڑتالی کیمپ میں ہیں، وہ ہڑتالی کیمپ تو کل سے تھا، تو انہوں نے کہا پھر یہ آج پھر مارچ کریں گے ڈسٹرکٹ کمپلیکس، اور وہاں جا کر ادھرنا دیں گے۔ تو اس کے اوپر آج جب انہوں نے وہاں جانے کی کوشش کی ڈسٹرکٹ کمپلیکس کی طرف، تو پولیس نے لاٹھی چارج کیا، تو پھر لاٹھی چارج کرنے پر وہاں لوگوں کو گرفتار، تقریباً 30 سے قریب لوگ جو گرفتار بھی ہیں۔ ابھی اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر ایکشن کمیٹی بیچ میں آ گئی، اور ایکشن کمیٹی نے آ کر کہا کہ آپ نے بچوں کے اوپر جو لاٹھی چارج کیا ہے، آپ نے جو گرفتار کیے ہیں، اس کے اوپر ابھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو وہاں راولاکوٹ میں جو عمر نذیر کشمیری صاحب ہیں، جو ایکشن کمیٹی کے یعنی کور ممبر ہیں، وہ جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس طرح سے جو مظفر آباد میں طلباء نے دھرنا دے کر رکھا ہوا ہے، تھوراڑ میں آج یعنی طلباء نے وہاں دھرنا دیا، مظاہرہ کیا، تو یہ چھوٹا سے ایک معاملہ تھا، یہ انتظامیہ کو وہاں بیٹھ کے حل کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ اس سٹیج پہ یعنی 13 اگست سے لے کر راٹھور صاحب تو آج 28 اگست تک معاملہ نہیں آنا چاہیے تھا، جو چیزیں تھیں بیٹھ کے تو ہو جاتی۔ اب یہ معاملہ آج انہوں نے مزید لوگوں کو گرفتار کیا ہے، ابھی ایکشن کمیٹی آئے گی تو یہ بات بڑھتے آگے جائے گی۔ اب بھی وقت ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو حکومت ہے وہاں، جو انتظامیہ راولاکوٹ کی انتظامیہ ہے وہاں، جو کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کو بیٹھ کر چھوٹے سے معاملہ کو بیٹھ کر حل کر لینا چاہیے۔ تو اگر وہ 6-7 لوگوں کا معاملہ ہے تو ان کو سنگین دفعات لگا کر اور آپ کو پھر اور حالات خراب کر کے تو پھر چھوڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا آزاد کشمیر میں پہلے سے عدم استحکام ہے، سیاسی انتشار ہے، تو لہٰذا یہ جو راولاکوٹ کے معاملے کو اگر فوری حل نہ کیا گیا، اس کے اوپر توجہ نہ دی گئی، تو ظاہر ہے یہ پھر پھیلے گا پورے آزاد کشمیر، تو آزاد کشمیر اور پھر حالات خراب ہوں، جو بہت پھر آگے جا کر معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ اچھا اعجاز بھائی صاحب، آج ہم آتے ہیں جو چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا معاملہ ہے، ابھی تک حل نہیں ہو سکا، اس پہ گفتگو کریں گے تھوڑی دیر کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم انوار الحق کیوں نہیں چاہتے کہ الیکشن کمیشنر میں تقرریاں جو 2 ممبران، ایک چیف الیکشن کمشنر اور ایک سینئر ممبر ہو، آخر اس کی کیا وجہ، وہ کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں، اور راٹھور صاحب وہ چیف الیکشن کمشنر تو انوار الحق صاحب کا اداروں کو چلانے کا اپنا ایک سوچ تھی، بعض اوقات نجی محفلوں میں وہ اس کا ذکر بھی کیا کرتے تھے، لیکن ایک المیہ یہ ہے کہ روزمرہ امور چلانے کے لیے بھی آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کے اندر جو عملہ بیٹھا ہوا ہے، جو ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، جو سیکٹری کا رول ہے یا ایک ممبر جو وہاں بیٹھا ہوا رول ہے، ان کو بھی آئینی قانونی اس بات کی وضاحت موجود نہیں ہے کہ وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اگر وہ جو ممبر وہاں پہلے موجود ہے، دیکھیں نا، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے تو اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کے درمیان اتفاق ہونا ضروری ہے، اور پینل جائے گا تو ہوگا، چلو وہ ایک الگ بات ہے، یہ جو پہلے سے ممبر لگے ہوئے ہیں، ان کو سینئر بنا کر روزمرہ کے امور نمٹانے کے لیے ان کو اختیارات دینا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب انہوں نے اور سیکٹری الیکشن کمیشن دونوں نے مل کر ناظرہ سے معاہدہ کیا
آزاد کشمیر میں لسٹیں کمپیوٹرائز کر رہے ہیں، آزاد کشمیر کی پولنگ اسکیم، آزاد کشمیر کا الیکٹرل رول سسٹم جو ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کا معاہدہ کیا، اس میں تو اختیارات ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ میر اکبر صاحب کا جو وہ نالی کا کیس آیا تھا اس میں نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری ہوا. آزاد کشمیر میں جو 30 کے قریب بلدیاتی نمائندوں کی وہ خالی ہیں، سیٹیں خالی ہیں، ان کی وہ جو عہدے اپنی کونسلر کی وہ پوزیشن خالی ہے، اس پر الیکشن کیوں نہیں کرا سکے. اب انوار الحق صاحب ظاہر ہے یا پھر یہ تو 1 گھنٹے کا کام ہے، لیکن اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو مجھے نہیں، ابھی دور دور تک کوئی آثار امکانات نہیں ہیں. ان کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا تھا، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس الیکشن کمیشن کا کام کیا ہے، کام تو ہے کوئی نہیں اس کا. یہ 5 سالوں میں اس نے الیکشن بائی چانس کہیں کوئی بندہ مر جائے، استعفے کا تو رواج ہی نہیں ہے، کوئی اللہ نہ کرے مر جائے تو ضمنی الیکشن کرنا ہوتا ہے. تو ایک کے بجائے فاروق قادر صاحب جاتے جاتے 3 ممبر بٹھا کر گئے ہیں. یہ 10 لاکھ روپیہ ایک بندے کو تنخواہ دینے کا کیا جواز بنتا ہے؟ جواز ہی کوئی نہیں بنتا. تو وہ مجھے کسی نے بتایا جی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ٹائم آئے گا تو لگا دیں گے، کوئی بات نہیں، فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے فی الحال واقعی وہ نہیں لگانا چاہ رہے، تو جس وقت لگے گا تو ہمیں اچانک پتہ چل جائے گا کہ لگا. راجہ کفیل صاحب کہیں ایسی بات تو نہیں کہ چودھری انوار الحق صاحب کوئی ایسا آئینی قانونی پہلو یا غیر آئینی کوئی ایسی چیز لے کر آئیں کہ انہیں الیکشن نہ کرانے پڑے توسیع مل جائے، کوئی اس قسم کا سوچ کے وہ یا وقت لینے کے لیے وہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہیں کر رہے کہ آخری وقت میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ جو فالتو ٹائم انہیں مل جائے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں جو الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمیشنر ایک آئینی ہوتا ہے، اور اگر یہ یعنی مان لیا جائے وزیر اعظم صاحب کا موقف کہ بھائی ہمیں اس کی ضرورت نہیں، تو پھر آزاد کشمیر 4000 مربع میل پر مشتمل رقبے پر وزیر اعظم کی ضرورت نہیں ہے نا، ہے ضرورت ہے ایک ڈی سی ڈاکٹر صاحب ہے ضرورت وزیر اعظم کی. انور الحق پھر کیا کریں گے یہاں؟ کیا صدر کی ضرورت ہے؟ چیف جسٹس کی ضرورت ہے؟ سپریم کورٹ 4000 مربع میل رقبے پر سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ تو جب آپ اپنی منشا کے تحت، اپنی خواہش کے تحت اگر آئینی معاملات کو چلانا چاہیں تو پھر وہی بگاڑ ہوگا جو ابھی آزاد کشمیر میں. اس ٹائم آزاد کشمیر کیوں ایک بحران ہے، کیوں انتشار ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو مسلط کر دیا آزاد کشمیر کے سیاسی نظام کے اوپر، آزاد کشمیر کے پارلیمانی نظام کے اوپر. ایک نظریاتی آزاد کشمیر تحریک آزاد کشمیر کا بیس ہے جس کی اپنی کوئی نظریاتی جماعت ہی نہیں ہے. یعنی اس ٹائم کوئی جو آزاد کشمیر وزیر اعظم ہے اس کی کوئی جماعت نہیں ہے. یہ بھی مستقبل کا فیصلہ کرے گی اس نے کس جماعت میں جانا ہے، جائے گا بھی یا نہیں جائے گا. اس کے سیاست کا کیا ہوگی ابھی اس کو خود عوام کا شکار ہے. آپ نے آزاد کشمیر کا نظام، ایک احساس ایریے کا نظام، ان اسٹیبلشمنٹ میں ایک ایسے شخص کے حوالے کر کے اپنے خواہش کے مطابق نا، ابھی کوئی لوگوں کی خواہش ہے جیسے راٹھور صاحب کی خواہش ہے نا، ایسے ہر ایک کی خواہش ہے. جب آپ نے اپنی خواہش کے مطابق آئین کو ڈالنا چاہیں تو پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. پاکستان میں آج حالات کیوں ہیں؟ یعنی آج ایک جمہوری حکومت ہونے کے باوجود یہاں پارلیمنٹ غیر فعال ہے، سیاسی تمام فیصلے پارلیمنٹ سے نہیں ہو رہے ہیں، ہماری عدلیہ غیر فعال ہے، ہمارے جو میڈیا مطلب وہ یعنی آپ نے اس کو غیر مطلع کر دیا، یعنی وہ یعنی آپ آزاد میڈیا نہیں ہے نا. سیم آزاد کشمیر دیکھیں کہ آزاد کشمیری جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں نا، پارلیمانی جماعتیں غیر فعال، آزاد کشمیر کی اسمبلی غیر فعال، آزاد کشمیر اسمبلی ڈیبیٹ ہی کوئی نہیں ہوتا. پھر ایون کا جو کابینہ وزیر اعظم صاحب کے وہ اس کا اجلاس بولانا یعنی گوارا اپنی توہین سمجھتے ہیں، وہ سرکولیشن سمری کے ذریعے سے معاملہ چلا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ راٹھور صاحب. کون؟ اکیلا بندہ تو نہیں کر سکتا نا، یہ ایک سسٹم کر رہا ہے. سسٹم کون کر رہا ہے؟ جس میں آج جو اس ساری صورتحال کا ذمہ دار ہے، یعنی اس ٹائم جو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اس میں جو سیاسی جماعتیں بے متعلق ہو گئی، غیر متعلق ہو گئی، غیر فعال ہو گئی، ادارے آپ نے فارغ کر دیے. کہ تو جب سپیس آیا تو کون لوگ بیچ میں آگے؟ ایکشن کمیٹی کون ہے؟ سول سوسائٹی. کہ جب یہ پتہ لگ جائے لوگوں کو کہ یار یہ جو اسمبلی ہے ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتی. محترم شاہ غلام قادر صاحب، طارق فاروق صاحب، فاروق قادر صاحب، مشتاق مناس، ڈاکٹر نجیب نقی، بیرسٹر افتخار گیلانی، اس میں یہ جو کٹ کاٹ کے اپنے آپ کو دعوے دار ہیں مسلم نون کے، ان کی کوئی اسلام آباد میں سنتا نہیں ہے. جب یہ ایک عام عوام، جب آزاد کشمیر بندہ سوچے گا کہ مسلم نون آزاد کشمیر کہیں اجلاس بلا کر قراردادیں منظور کر چکی ہے، ان کی قرارداد پہ شہباز شریف توجہ نہیں دے رہا، کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا. شہباز شریف پرائم منسٹر ہے، پرائم منسٹر پاکستان ہے، ان کی جماعت کا وزیر اعظم ہے نا. ان کے مطالبات پر جو نواز شریف صاحب مسلم نون آزاد کشمیر پاکستان کے جو قائد ہیں، صدر ہیں، وہ ان کی بات نہیں سن رہے ہیں، وزیر اعلیٰ نہیں سن رہی ہے. صحیح پاکستان پیپلز پارٹی ہے، دوسری بڑی جماعت ہے، پارلیمانی جماعت ہے، کہ پیپلز پارٹی کے کتنے اجلاس ہو چکے ہیں.
اور چند روز پہلے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس ہو رہا ہے زرداری، اس میں اعلامیہ جاری ہوتا ہے کہ ان کو سخت تشویش ہے کہ وزیر اعظم ان سے مشورہ نہیں کرتا. آپ نے رکھا ہوا ہے کیوں وہ وزیر اعظم کو؟ یعنی ایک ایسے شخص کو جو آپ سے مشاورت نہیں کر رہا اور آپ اس کی کابینہ میں بھی شامل. راٹھور صاحب تماشا نہیں لگا آزاد کشمیر میں؟ مسلم یونین کے صدر جا کر اعلامیہ جاری کریں کہ ہم سے مشورہ کیا جائے. بھائی آپ سے جو مشورہ نہیں کر رہا تو آپ کو کس نے کہا کہ اس کے ساتھ کس نے روکا ہوا ہے؟ نہیں، پھر آپ کیوں چپٹے ہوئے ایک ایسے نظام کے ساتھ؟ تو جن قوتوں نے آپ کو ایک ایسے نظام کے ساتھ نتھی کر کے رکھ دیا، تو یہ جو ہماری جماعتیں ہیں، یہ جو ہمارا نظام ہے، یہ سب یہ ادھر انور الحق تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے کہ اس کو چیف الیکشن کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آئین قانون کو مانتا نہیں ہے نا، کہ جو پرائم منسٹر کی بات ہوگی وہی قانون ہے، قانون کی تشریح وہی ہے جو وزیر اعظم کر رہا ہے. اور وہ جب سارے آپ نے معاملات ہیں اپنی خواہش کے مطابق چلانے، تو پھر اس کے بعد آپ کو کیا ضرورت ہے سپریم کورٹ کی، کیا ضرورت ہے آپ کو ہائی کورٹ کی، کیا ضرورت ہے چیف الیکشن کمیشن کی، کیا ضرورت ہے کابینہ کی؟ جب ایک کام ایک اکیلا بندہ یا کسی کے کہنے پہ سارا نظام کرے گا تو ظاہر ہے پھر آپ پھر اسی لیے لوگ کریں نا. آج ایکشن کمیٹی کو اس نے کہا ضرورت ہی نہیں آزاد کشمیر میں، کہ جب آپ نے یہ جو ہے یہ جو مہاجرین کی نشستیں وہ یہ کریں، ان کی ہمیں جب آزاد کشمیر کی موجودہ جو اسمبلی ہے اس کا مسئلہ کشمیر میں کردار نہیں ہے، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا نہیں ہے، آزاد کشمیر کے صدر کا نہیں ہے، آزاد کشمیر کے اسپیکر کا نہیں ہے، تو پھر یہ ممبران اسمبلی کیا کریں گے؟ وہ جب موجودہ حکومت ابھی دیکھا نا کہ جو موجودہ اس 2 سالوں کے دوران کیا موجودہ حکومت نے کوئی کشمیر کے حوالے سے کوئی اقدام اٹھایا؟ ایک جلسہ کیا تھا جس میں نہیں ہوا نا. دیکھو یا اس سے پہلے فاروق قدر صاحب کو دیکھیں کہ فاروق قدر صاحب کے 5 سال گزرے ہیں، اور یعنی 5 اگست 2019 محترم فاروق قدر صاحب کے دور میں ہوا، تو آزاد کشمیر حکومت نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے نا کہ آزاد کشمیر کے پاس جو اختیارات ہیں، آزاد کشمیر کے پاس ایک ہے آرڈر کے تحت پاکستان کی وفاقی حکومت نے، وفاقی اداروں نے، ریاست پاکستان نے آزاد کشمیر کو ایک محدود اختیارات دے رکھے ہیں کہ آپ ان اختیارات کے اندر ان حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات حل کریں کہ دفتر خارجہ امور دفاعی معاملات باقی چیزیں میں آزاد کشمیر پر اختیار ہی نہیں ہے. تو پھر جب ہم نے اپنے ایکٹ 1973 میں خود ابھی جو فاروق قدر صاحب نے 13ویں ترمیم کی، اس میں بھی اٹھا کر ہم نے اس کو یعنی 3rd شیڈول میں پارٹ اے بنا کر سارے اختیارات گورنمنٹ آف پاکستان کو جو کشمیر کونسل کے پاس گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دی. اور ہم نے یہ بھی اختیار دیے تھے گورنمنٹ آف پاکستان ان میں ترمیم بھی کرے کہ کون سی گورنمنٹ کرے گی. آئین میں ترمیم حکومت تو نہیں کرتی ہے نا، اسمبلی کرتی ہے، پارلیمنٹ کرتی ہے. تو لہٰذا راٹھور صاحب جو آپ کا سوال تھا کہ انور الحق صاحب کیا کچھ کریں گے، تو وہ سب کچھ کریں گے کیونکہ ذرا کو ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. بہت شکریہ رفیع صاحب، بہت شکریہ اعجاز صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بات کی جناب چودھری محمد عزیز مرحوم کی جو خدمات تھی، سیاسی خدمات تھیں، جو عوامی خدمات تھیں، جو اپنے حلقہ کے لیے ان کی خدمات تھیں، جو آزاد کشمیر کے عوام کے لیے ان کو ہم نے خراج عقیدت پیش کیا. اس کے علاوہ ہم نے بات کی جو مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر جناب شاہ غلام قادر صاحب نے ایک انکشاف کیا کہ آزاد کشمیر کو NFC ایوارڈ اور دیگر وفاقی محصولات سے حصہ دینے میں جو سندھ حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ رکاوٹ بن رہی ہے، انہوں نے اعتراض کیا. اس کے علاوہ ہم نے راولہ کوٹ میں جو طلباء کے خلاف ریاستی طاقت استعمال کی جا رہی ہے، جو عوامی ایکشن کمیٹی اب میدان میں آ گئی ہے، اب عوامی ایکشن کمیٹی اور طلباء ایکشن کمیٹی اکٹھی ہو کر حکومت کے خلاف محاذ میں آ گئی، میدان میں آ گئیں، تو اس کے کیا اثرات ہوں گے اس پہ ہم نے بات کی. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ تعالی جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.